السلام علیکم ناظرین، سنو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لائیو جامی میں آپ کے ساتھ محمد اجمل جامی۔ آج کے دن کے دو بڑے اہم واقعات ہیں جن کے اوپر آج پروگرام میں تفصیل سے بات کرنی ہے، جائزہ لینا ہے۔ ایک تو آپ نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا میں سہیل آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ کے پی منتخب ہو چکے، 90 ووٹ ان کو ملے، لیکن اپوزیشن اعتراض کر رہی ہے کہ ان کا انتخاب درست طور پر نہیں ہوا۔ پشاور ہائی کورٹ تک بات چلے گئی، سلمان اکرم راجہ نے دلائل بھی دیے۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی ان کا استعفیٰ منظور کرنے سے اگر مگر کا مظاہرہ کر رہے تھے، خود وہ کراچی چلے گئے، واپسی تک وہ کہہ رہے انتظار کریں، بلاؤں گا، تصدیق کروں گا۔ تو یہ ایک بظاہر جو ایک سموتھ پروسیس لگ رہا تھا، وہ اتنا کمپلیکیٹڈ کیسے ہوا، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور جو گفتگو ہے سہیل خان آفریدی صاحب کی بینگ دی سی ایم، جب جیسے وہ منتخب ہوئے، وہ بڑی معنی خیز ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ ان کا بیانیہ کیا ہوگا، نیریٹو کیا ہوگا، اور یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کو کیوں ہٹایا گیا، کیا مانگ تھی وزیر اعلیٰ کے پی سے عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی کی، جس کی وجہ سے ایک نیا سی ایم آیا۔ نئے سی ایم کے نعرے اور بیانیے کے ساتھ وفاق اور دیگر سیاسی جماعتیں اور ریاست کے ساتھ چلنا کتنا مشکل ہوگا، اس پہ بات ہوگی۔ بالخصوص میں آج بات کرنا چاہوں گا پروگرام میں پاکستان افغانستان کے تعلقات۔ برادر اسلامی ملک ہے، ہمسایہ ملک ہے، مہمان نوازی کی ہر مشکل گھڑی میں ہم ساتھ رہے۔ اس کے باوجود جو جھڑپیں ہوئیں، جن پہ بھرپور جواب دیا پاکستانی فورسز نے، رات گئے، وہ تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہیں، ویژولز بھی، تمام وہ چوکیاں، پوسٹیں جہاں پہ پاکستانی جھنڈے لگائے گئے، بھرپور جواب دیا گیا۔ اور یہ بھی واضح کیا گیا کہ آئندہ اگر کے پی میں یا بلوچستان میں افغانستان کی حد سے کوئی دہشت گرد داخل ہوئے تو اب کارروائی کی جائے گی افغانستان کے ان علاقوں میں جہاں پہ ہائیڈ آؤٹس ہیں۔ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ملا متقی جاتے ہیں بھارت کے دورے پر، وہاں جے شنکر سے لے کے دیگر ان کے جو اہم ذمہ داران ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ آتی ہے 10 اکتوبر 2025 کو، انڈیا افغانستان جوائنٹ سٹیٹمنٹ۔ اس سٹیٹمنٹ میں جے شنکر، ان کی ایکسٹرنل منسٹری، بڑا شکر گزار ہے طالبان حکومت کی کہ انہوں نے سولیڈیرٹی کا مظاہرہ کیا پہلگام میں ہونے والے واقعات کے اوپر۔ جو انڈیا کا موقف ہے اس کی توثیق کر رہے ہیں ہمارا برادر اسلامی ملک افغانستان، اس کے وزیر خارجہ ملا متقی صاحب۔ یہی نہیں بلکہ جو مقبوضہ جموں و کشمیر کی حیثیت ہے، اس کے اوپر بھی کچھ ایسے ریمارکس جو کہ بھارتی پالیسی کا عکاس ہیں۔ تو یہ کاہے کا برادر اسلامی ملک ہے کہ جو وہ زبان بول رہا ہے جو مودی جی کی ہے، جو جے شنکر کی ہے۔ یہی نہیں، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کسی جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں، اگر ہم سمجھیں کہ یہ قربتیں کیوں ہیں، یہ وہی طالبان رجیم ہے جو کبھی غزوہ ہند کی نمائندگی کرتی تھی، یہ وہی طالبان رجیم ہے جو خود کو امام مہدی کا لشکر کہا کرتی تھی۔ آج یہی طالبان رجیم جو ہے افغانستان کی، یہ مودی کا لشکر زیادہ بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ بامیان کے مجسمے گرائے، اور جو پہلی پریس کانفرنس کی دہلی کے سفارت خانے میں، اس کے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہی بامیان کی تصویر جو تھی مجسموں کی، وہ لگی ہوئی تھی۔ یہ ہے جے شنکر اور بھارتی جو سفارتکاری ہے کہ انہی طالبان کو جنہوں نے ان کے مقدس مقامات گرائے اسی سائے تلے بٹھایا۔ لیکن جو میں بات کر رہا ہوں 10 اکتوبر کی سٹیٹمنٹ کی، اس میں 3 صوبے ہیں افغانستان کے، ایک پکتیکا، ایک خوست اور ایک پکتیا۔ اچھا، یہ تینوں صوبے وزیرستان، کرم اور بنو کے آس پاس یعنی پاکستانی سرحد کے قریب ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ بھارت جو بھی تعاون کر رہا ہے میڈیکل کے شعبے میں، ہاسپٹل بنانے کے شعبے میں، وہ ان تینوں صوبوں میں فوکس کیا جا رہا ہے، بالخصوص جو پاکستان کے ساتھ ہیں اور ان علاقوں کے ساتھ ہیں جو وزیرستان، کرم اور بنو کے پاس۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ باقی کیا افغانستان میں صوبے موجود نہیں ہیں؟ یہ سب سے اہم سوال۔ پھر یہ کہ جو افغان طالب علم ہیں ان کے لیے ایکسٹرا آرڈنری سہولیات۔ محبوبہ مفتی نے کل یہ منافقانہ جو چہرہ ہے بھارت کا، اس کو ننگا کیا اور کہا کہ بھارت میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے تو اسکالرشپ ختم کیے جا رہے ہیں، ان کے مدارس پر پابندی لگائی جا رہی ہے، لیکن جنہیں آپ طالبان کہتے تھے، جہادی کہتے تھے، ان کے بچوں کو آپ خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ یہ تھی ان کی جوائنٹ جو پریس ریلیز آئی۔ پھر جب پاک افغان جنگ بھی ہوئی، جھڑپیں ہوئی، رات گئے، اس کے بعد بھی پاکستان کی سٹیٹمنٹ آئی، لیکن اہم ترین سٹیٹمنٹ آتی ہے 12 تاریخ کو، کل۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 2 صفحے کی پریس ریلیز میں لفظ طالبان رجیم 4 بار استعمال کیا پاکستان کی وزارت خارجہ نے۔ یہی نہیں بلکہ آخری پیراگراف میں لکھا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ ایک دن افغانستان کی عوام کو نجات ملے گی غلامی سے، اور they would be governed by a true representative government، کہ حقیقی نمائندہ حکومت انہیں نصیب ہوگی۔ یہ بہت بڑا پالیسی چینج ہے، شفٹ ہے۔ اس کے باوجود کہ تنازعات بڑھتے جا رہے ہیں، افغان ٹی وی چینل طلوع وہ یہ خبر بھی نشر کر رہا تھا کہ پاکستان کچھ حکام جو ہیں کابل آنا چاہ رہے تھے، لیکن یہ سرکار انہیں اجازت نہیں دے رہی۔ تو کیسے یہ معاملہ آگے بڑھے گا؟ صورتحال پیچیدہ اور کشیدہ اور رنجیدہ ہوتی جا رہی ہے۔